السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری ویڈیو کو سن رہے ہوں گے۔ تو آج ہم نے ایپیسوڈ نمبر 13 کرنی ہے عشق آتش کی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نور الہدیٰ کے لیے دن رات کا فرق مٹ گیا تھا۔ انہوں نے خود کو بے تحاشا کام میں الجھا لیا۔ ایسے میں 2 گھڑی کی فرصت میسر آ جاتی تو خود بھی حیران ہونے لگتے۔ انہوں نے کب اس طرز پر زندگی گزارنے کی سوچی تھی؟ اس تیز رفتاری سے ہی گھبرا کر وہ لندن سے پاکستان آئے تھے اور اب لگتا تھا وہ آنکھوں پر پٹی باندھے اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کدھر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کچھ خبر نہیں۔ ابھی گارمنٹس ڈھنگ سے اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ٹیکسٹائل کے بزنس میں بھی آ گئے اور اب وہ ایکسپورٹ کے لیے پر تول رہے تھے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کہنے لگے تھے، نور الہدیٰ فاروقی ایک ہی جست میں سب کچھ پار کر لینا چاہتے ہیں۔ کون جان پاتا کہ جو سودا انہیں چین نہیں لینے دیتا وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو خود ان یادوں سے خود کو بچانا چاہتے تھے جو ہر لمحہ ان کی گھات میں رہتی تھیں۔ گھر سے باہر تو فرار کے کئی راستے تھے، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی یادیں انہیں نرگے میں لے کے بے بس کر دیتی تھیں۔ گھر لوٹنے کا خیال ہی ان کو خوفزدہ کر دیتا۔ وہ خود کو بے نام مصروفیتوں میں الجھائے رکھتے، مگر گھر تو لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھنا ہی تھا کہ نظر نہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج کے صوفے پر چلی جاتی اور اس کی یادوں نے ان کی آنکھوں پر ملیحہ کے عکس کا پردہ ڈال دیا۔ اب انہیں دھوئیں کی دھندلی دیوار کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے انگلیوں میں دبا سگریٹ مسل کر بجھاتے ہوئے ایک جانب اچھال دیا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں۔ اس عکس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر روز کی طرح یہ الفاظ دہرائے، پھر دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھے اور دونوں ہاتھوں پر سر گرا دیا۔ صاحب، بہت دیر گزر گئی تھی۔ بہادر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھانا لگا دوں؟ انہیں سوتا دیکھ کر بہادر نے پوچھا۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں بھوک نہیں ہے، پھر خیال آیا بھوک تو صبح بھی نہیں تھی، پر انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ کل رات کا کھانا بھی بھوک کے بغیر ہی کھا لیا تھا، بلکہ ملیحہ کے انتقال کے بعد تو ان کی بھوک پیاس ہی مر گئی تھی۔ اب وہ بھوک لگنے پر نہیں، گھڑی دیکھ کر کھانا کھاتے تھے، اور صرف بھوک ہی کیوں، ان کا تو ہر احساس مر گیا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ محسوس کرنے لگتے کہ جیسے وہ بھی مر گئے ہیں، مگر وہ پھر بھی جیے جا رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھا لیتے، رات ہو جاتی تو آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ جاتے۔ نیند آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے، زندگی کو خود پر فرض کیسے کرتے ہیں، یہ تو نور الہدیٰ نے اب جانا تھا۔ لگا دو۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے یوں سوچ کر جواب دیا جیسے بہادر نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں چلے آئے۔ بہادر بڑی خاموشی سے کھانا لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے بہادر صاحب، آج کل کھانا کم کھا رہے ہیں؟ وہ پہلے جیسی بشاشت سے بولے۔ بہادر نے ہاتھ روک کر اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ نہیں تو پھر تمہاری آواز کیوں کم نکلتی ہے؟ میں تو سمجھا تھا توانائی کے اسراف سے پرہیز کر رہے ہو۔ تمہارے بولنے کی رفتار سے تو ملیحہ جیسی کول مائنڈڈ لڑکی بھی غصے میں آ جاتی تھی۔ ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کا لہجہ سرسری سا تھا، لیکن بہادر ملیحہ کا نام سن کر ہی اداس ہو گیا۔ اسی لیے تو بولتا تھا صاحب، شرارت کرتا تھا ان سے، اور بی بی صاحب بھی جانتی تھیں، پھر بھی کبھی مذاق کرنے سے نہیں روکا۔ بہت اچھی تھیں وہ، مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ پھر خیال آتا ہے ہم تو نوکر ذات ہیں، کرنل صاحب کی تو بیٹی تھیں، وہ انہیں کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ ہر وقت تو بی بی صاحب کی تصویر کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ ملک صاحب اتنا سمجھاتے ہیں، صبر کرنے کو کہتے ہیں، پر صبر بھی تو ایک دم سے نہیں آ جاتا۔ ایک تو اولاد تھی ان کی، وہ بھی نہیں رہی، ان کے دل پر جو گزری ہوگی وہ تو وہ ہی جانے۔ اماں کہتی ہیں اولاد کا دکھ قبر تک ساتھ جاتا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ اس نے جھرجھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔
پھر اپنے آگے رکھے کھانے کو گھورتے نور الہدیٰ کے اندر کی بے چینی کو بہادر نے انجانے میں ہی ہوا دے دی تھی۔ بہادر؟ جی صاحب۔ وہ برتن رکھ کر کچن میں جا رہا تھا۔ نور الہدیٰ نے اس کا نام پکارا تو پلٹ آیا۔ بابا جان نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں صاحب، وہ تو صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھولا۔ کھانا کیا کھائیں گے؟ ان کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے سرزنش کرتے نور الہدیٰ فوراً اٹھ گئے، لیکن بابا جان کے دروازے کے باہر کھڑے وہ دستک کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے بہادر کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے آ کر دروازہ بجانے کے ساتھ ہی آواز لگائی، دروازہ کھولیے کرنل صاحب۔ مگر دروازہ کھلا نہ ہی اندر سے کوئی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر دستک دی، دروازہ کھولیے۔ اس بار بھی جواب نہیں آیا۔ نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ بہادر، جاؤ اور کمرے کی چابی لے کر آؤ، فوراً۔ وہ سر ہلا کر چابی لانے چلا گیا۔ نور الہدیٰ نے پریشانی میں ہی دروازے کے آگے 2-3 چکر کاٹے، پھر مضطرب ہو کر دروازہ بجا ڈالا۔ بابا جان، دروازہ کھولیں۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے راکنگ چیئر پر نیم دراز بابا جان سکتے کسی حالت میں آتش دان کے قریب لگی ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بہادر کے دروازہ بجانے اور پھر دروازے کھولنے کے لیے کہتی ہوئی اس کی آواز کو سن کر بھی ان کے جسم میں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ کچھ پل کے وقفے سے دوبارہ دستک ہوئی، ساتھ نور الہدیٰ کی آواز بھی سنائی دی، نور الہدیٰ۔ ان کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ ملیحہ کی ڈائری کو سنبھال کر وہ تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ کی موت کے بعد آج نور الہدیٰ دوسری بار ان کے دروازے تک آئے تھے۔ بابا جان ایسے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے بیٹا پردیس سے لوٹا ہو۔ آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ اندر آنے کو کہتے ہوئے وہ انہیں راستہ دینے کے لیے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہیں اپنی طرف بےتابی سے دیکھتا پا کر نور الہدیٰ کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ انہیں اس کے سوا اور کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ تو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، مگر بابا جان نے ان کی زندگی میں اس محرومی کو ٹکنے نہیں دیا۔ ان کا جی چاہا کہ بابا جان سے لپٹ جائیں کہ تبھی وہ نور الہدیٰ کو راستہ دینے کے لیے ان کے سامنے سے ہٹے تھے، اور ملیحہ کی تصویر نور الہدیٰ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ پل بھر میں ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ دروازے میں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر بابا جان کو دیکھا۔ انہیں موت سے چند لمحے پہلے ملیحہ کی نم پلکوں کی لرزش یاد آ گئی تھی۔ بابا جان کی محترم آنکھوں پر انہیں کیسے رحم آتا؟ اپنی اس حالت کے لیے یہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ بابا جان کے تھکے ہوئے پسماردہ وجود پر ایک نظر ڈال کر انہوں نے سوچا، یہ کیا بچوں جیسی حرکت تھی؟ وہ بولے تو آواز میں وہ نرمی غائب تھی جو کبھی ان کے لہجے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو نور الہدیٰ کہ کسی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا منہ کالا کر کے چوراہے پر کیوں گھمایا جاتا ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان عجیب سے لہجے میں بولے تھے۔ کچھ پل وہ نور الہدیٰ کی طرف سے کسی استفسار کے منتظر رہے، پھر کہا، کیونکہ اپنے ماتھے پر اپنے جرم کی سیاہی لے کر لوگوں کا سامنا کرنا سزا پانے سے بھی زیادہ کٹھن ہے۔ آپ کے پچھتاوے کسی چیز کا مداوع نہیں کر سکتے۔ ان کی بات پر وہ تنفر سے بولے، جانتا ہوں، اور یہی احساس تو پچھتاوے کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے کہ میں چاہے جان دے ڈالوں پر میری بیٹی کی جان واپس نہیں آئے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، پھر ملتجیانہ انداز میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نور الہدیٰ سرد لہجے میں بولے، میری معافی ملیحہ کی معافی سے مشروط ہے۔ جائیے، جا کر اپنی بیٹی سے معافی مانگیں۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ سر جھکائے بابا جان بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ ایک بات اور، انگلی اٹھا کر نور الہدیٰ کہنے لگے، برائے مہربانی آئندہ اس قسم کی حرکت کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا۔ ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ رکے نہیں۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بابا جان کے کھنڈر ہوتے وجود کو ایک سیکنڈ بھی اور دیکھ پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ چپل اتارے بغیر بیڈ پر گر گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو ان کی آنکھوں کے کونے سے نکل کر کن پٹیوں پر بہتے چادر میں جذب ہوتے گئے۔ محبتوں کا حسن اسی صورت قائم رہتا ہے جب یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ہی سفر پر گامزن ہوں، لیکن اگر محبتیں آپس میں نبرد آزما ہو جائیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں۔
انہی مارکوں نے ملیحہ کی زندگی تباہ کی تھی اور اب نور الہدا کے در پہ تھیں۔ محبت کا سحر ہو یا قہر، بچ پانا آسان نہیں۔ مولوی عبدالخالق اس خان ماہ برباد کے پاس سے اٹھ آئے، مگر دوبارہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پائے۔ انہیں اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ اس کے لیے انہیں اپنے سینے میں باپ جیسا گداز محسوس ہوتا تھا، حالانکہ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ کبھی تو وہ مولوی عبدالخالق کو اس طرح نظر انداز کر دیتا جیسے ان کی موجودگی سے یکسر لا علم ہو، کبھی جنون میں چلانے لگتا اور کبھی مغموم سا جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس کی کسی کیفیت میں دخل نہیں دیا۔ وہ ایک سامع کی حیثیت سے اس کے پاس آئے تھے اور اس کی بے ربط باتوں کو بڑے دھیان سے سنتے، جیسے وہ کوئی اہم بیان دے رہا ہو، اور اگر اس کا ایک بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے الجھنے لگتے۔ اس کے ذہن میں پڑی گرہ کو کھولنے کے لیے کوئی سرا ہاتھ آتا نہیں دکھائی دیتا تھا۔ پھر وہ صبر کے ساتھ غیر محسوس انداز سے اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آ گیا؟ اس نے مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو گھورا۔ لہجہ ایسے تھا جیسے کہہ رہا ہو بڑا ڈھیٹ ہے۔ مولوی عبدالخالق کو اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے۔ کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ، جب تک 2 گھڑی تیرے پاس بیٹھ نہ جاؤں چین ہی نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی جھنجھلاتی شکل دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس نے تپ کر رخ پھیر لیا تو مولوی صاحب بدستور مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہاں تو صحرا نوردی کو نکلا تھا اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں دل لگا کر نہیں، تھک کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا تھا۔ سکون کی تلاش میں ذرا ذرا چھان مارا، مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا؟ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔ ایک مہرہ جو ان کے ساتھ آیا تو مولوی عبدالخالق نے بساط بچھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس نے پوچھا، ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تیوریاں بھی چڑھ گئیں۔ اللہ سے۔ ان کے لہجے میں سکون تھا۔ اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ جو مانگا وہ دیا نہیں، اب اور کیا مانگوں؟ اس نے بپھر کر کہا، پھر کڑپ سے آنکھیں میچ کر سر پیچھے درخت کے تنے سے ٹکا دیا۔ پر میں تو اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے تک لٹکائی اور سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ ایسے میں اس کے تراشیدہ بال عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کو ڈھکے شانوں پر جھولنے لگے۔ اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا، پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دھاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے، نہیں آؤں گا تیرے در پر، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مجھے تجھ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرا کوئی ناطہ نہیں تجھ سے۔ مولوی عبدال کو اس پر ترس آنے لگا۔ او جھلیا، حکیم سے تو دشمنی کر لی تو نے، اب تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ مگر وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ اب چلتا ہوں، اور دیکھ یہ کھانا رکھا ہے، جی کرے تو کھا لینا، پر خبردار جو تو نے اٹھا کر پھینکا۔ اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سائیڈ میں رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہ جس طرح سے بولے تھے، لگ رہا تھا سائیں نے یہ کام کئی بار کیا ہے۔ ایک آخری نظر اس کے جھکے سر پر ڈال کر وہ اٹھ گئے، پر دوسرے ہی قدم پر انہوں نے ٹرے کو اٹھا کر پٹکنے کی آواز سنی۔ مولوی عبدالخالق نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ چہرے پر سختی لیے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا اور اس کے سامنے کھانے سمیت ٹرے الٹی پڑی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ٹرے سیدھی کر کے وہ جتنا کھانا اٹھا سکتے تھے اٹھا کر ٹرے میں ڈالا۔ اس کے بعد ادھر ادھر لڑکتے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور ناراضگی سے بولے، یہی کام کرنا ہوتا ہے تو کل سے کھانا نہیں لاؤں گا، رہ بھوکا۔ وہ خفا خفا سے اٹھ کر چل پڑے، لیکن اگلے دن وہ اپنے ساتھ کھانا لانا نہیں بھولے تھے۔ ملک کے ایک نامور
اور بااثر بزنس مین اقبال یزدانی کی طرف سے پی سی کے لاؤنج میں زبردست ڈنر کے اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شرکت کے لیے موصول ہونے والے دعوت ناموں کو شہر کے چوٹی کے بزنس مین اور پولیٹیشین اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے، اور کون نہیں جانتا تھا کہ ایلیٹ کلاس کے ڈنرز اور پارٹیز موقع کی مناسب سے نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں دی جاتی ہیں۔ نور الہدیٰ کو موقع کی تو نہیں مگر مصروفیت کی تلاش اب اکثر رہا کرتی تھی، اور آج تو وجہ بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اہتمام سے تیار ہوئے تھے، وقت پر ہی پہنچ گئے، مگر وی آئی پیز کی آمد تو تاخیر سے ہوا کرتی ہے۔ اقبال یزدانی نور الہدیٰ کی ٹیبل پر بیٹھے حسب عادت پھول جھڑیاں چھوڑ رہے تھے۔ نور الہدیٰ واقعی ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے کہ چیمبر آف کامرس کے صدر کی آمد کا شور اٹھا اور وہ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ارے وہ نور الہدیٰ فاروقی ہے نا؟ بھلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نوید اختر کی نظر کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس نور الہدیٰ پہ پڑی تو ساتھ بیٹھے اقبال یزدانی سے بولے۔ انہوں نے کہا، کمال کرتا ہے نوید صاحب، ہم نے تو بلایا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کمال تو آپ نے کیا ہے یزدانی صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس فیلڈ میں آئے ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، آپ اسے پرسنلی انوائٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں نور الہدیٰ کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اقبال یزدانی کے لیے طنز بھی تھا، جسے محسوس کر کے بھی انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ ہنس کر بولے، یہی سوچے نوید صاحب، اگر ہم نے بلایا ہے تو اس لڑکے میں کچھ خاص بھی ہوگا۔ کیا خاص ہو سکتا ہے اس کلب کے بچے میں؟ وہ بدستور طنز کر رہے تھے۔ خاصیت کی بات کی آپ نے، تو کیا یہ خاصیت کم ہے کہ چیمبر آف کامرس کا صدر اسے اس کے نام سے جانتا ہے؟ وہ اپنے شگفتگی بھرے انداز میں ان کے طنز کا جواب دے کر بولے تھے، اور اس برجستگی پر ایک زوردار کہکا گونجا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں جو بآسانی اس گفتگو سے مستفید ہو رہی تھیں، وہ بھی ان کے جملے پر مسکرانے لگیں۔ اقبال انکل تو نور الہدیٰ سے بڑے امپریسڈ لگ رہے ہیں، ایک نے مسکراہٹ روک کر تبصرہ کیا تو دوسری بولی، صرف اقبال انکل ہی کیوں، اقبال انکل کی بیٹی بھی نور الہدیٰ فاروقی سے کافی متاثر ہے، کیوں مریم؟ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو ٹھوکا دیا جس کی نظریں مستقل نور الہدیٰ پر جمی تھیں۔ اپنی فرینڈس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر کپ نیچے رکھ کر دوبارہ نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی تو ایوننگ گاؤن میں ملبوس لڑکی مصنوعی فکر مندی سے بولی، کنٹرول یور سیلف مریم، کہاں اس زاہد خوش کے چکر میں پڑ رہی ہو جو کسی کو بھاؤ ہی نہیں دیتا؟ ویسے بھی سنا ہے موصوف لینڈ لارڈ ہیں اور یہ زمیندار قسم کے لوگ ذرا ٹیڑھی خیر ہوتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ شخص مجھے اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیوں کر رہا ہے، شاید اس کے پاس جاؤں تو کچھ پتہ چلے۔ پرسوچ انداز میں وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اس لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ایک ادا سے شانوں سے ذرا نیچے لٹکتے بے حد سیاہ بالوں کو جھٹک کر کہا، نور الہدیٰ کے پاس۔ پھر نیچرل سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو چرا کر اسی ہاتھ سے اس کا گال تھپکتی ہائی ہیل سے کھٹ کھٹ کا شور مچاتی نور الہدیٰ کے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بڑے دل آویز انداز میں نور الہدیٰ کو مخاطب کر کے کہا، گڈ ایوننگ مسٹر فاروقی۔ نور الہدیٰ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے، وہ چونک گئے۔ وہ سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے زیر لب مسکراتی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ نور الہدیٰ نے بیٹھے بیٹھے ہی اسے گڈ ایوننگ کہا اور ان کا ہاتھ پل بھر کو تھام کر چھوڑ دیا۔ آئی ایم مریم یزدانی، ڈاٹر آف اقبال یزدانی۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی تو نور الہدیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی نور الہدیٰ۔ وہ ایک دم ہی مسٹر فاروقی سے نور الہدیٰ پر آ گئی، پھر بے تکلفی سے کہا، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اس وقت بھی بات ہی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی، مجھے حاضر جواب لوگ پسند ہیں۔ نور الہدیٰ نے اس کے ڈومینیٹنگ سٹائل کو محسوس تو کیا، مگر وہ ان کے میزبان کی بیٹی تھی، یعنی لحاظ سے خود بھی میزبان تھی،
اور نور الہدیٰ اس وقت اس کے مہمان، انہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا تو اٹھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے باہر کھلی فضا میں چلے آئے۔ ہاں تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس طرح جیسے ان پر اپنی موجودگی کو جتا رہی ہو، جو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اسے بے نیاز لگ رہے تھے۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ نام تو آپ جانتی ہیں، اور کیا بتاؤں؟ نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، اس لیے جو دل کرتا ہے بتا دیجیے۔ نام سے زیادہ جان کر آپ کیا کریں گی؟ وہ گریزاں ہوئے۔ جان پہچان بناؤں گی۔ مریم کی بات پر نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے لگے اس نے بے ساختگی میں یہ بات کہی ہے یا وہ بے باکی کی حد تک صاف گو ہے، اور ان کی سوچوں سے بے نیاز وہ کہتی جا رہی تھی۔ اینی وے، آپ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے ہیں تو نہ صحیح، کم از کم میرے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے، اس کے اصرار پر نور الہدیٰ نے کہا اور وہ بتانے لگی۔ تھوڑی سی ضدی ہوں، تھوڑی سی موڈی، اور ہاں، بزنس سے مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے، مگر پاپا اور نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور نور الہدیٰ کو اس کی بولڈنس اچھی تو لگی، مگر وہ اس کا مقصد سمجھ کر اندر سے ہوشیار ہو گئے تھے۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی تیز تراری کا کئی بار سامنا ہو چکا تھا اور وہ اس طرح کی بولڈ لڑکیوں سے جان چھڑانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت نہیں تھے، ہاں، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے ہمیشہ بچتے ہی رہتے تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ کوئی ان کے دل تک پہنچ نہیں پائی، اور جو پہنچی اس نے محبت کو ان کے لیے اس طرح عبادت کی کہ وہ نور الہدیٰ سے پانے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن اب اجازت دیجیے، مجھے جانا ہوگا۔ نور الہدیٰ نے اسے جان چھڑانی چاہی۔ ادھر وہ سمجھ کر بھی حیران ہو کر بولی، ایکسکیوز می، آپ کو یہاں ڈنر پر بلایا گیا ہے اور آپ ڈنر کیے بغیر جانا چاہتے ہیں؟ مجبوری ہے، مجھے ایک بے حد ضروری کام سے جانا ہے۔ روانی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا تھا، اور ان کے چہرے پر یاست ابھر آئی، جسے محسوس کر کے مریم نے رکنے پر اصرار تو نہیں کیا، مگر اگلی ملاقات طے کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ 10 دن بعد نیو ایئر نائٹ ہے، تو ہم نیو ایئر نائٹ پہ مل رہے ہیں، ڈن؟ کہہ کر اس نے وعدہ لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولے، بائے، پھر فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹے اور اندر جا کر کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دیے بغیر وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مریم حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنے آرام سے اس کی انسلٹ کر کے جا چکے ہیں۔ پھر ایک دم ہی اسے نور الہدیٰ پر غصہ آیا اور پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔ سرد اور تاریک رات اس ویرانے میں اتر چکی تھی۔ سیاہ رنگ آسمان پر نہ چاند چمک رہا تھا، نہ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر چاند تاروں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا کون؟ خلقت سو چکی تھی اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہان آباد کیے دنیا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ جیپ کے انجن کی آواز اس سناٹے میں گڑگڑاہٹ کی طرح ابھری تھی۔ پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہوتی گئی، پھر یوں لگا جیسے پل بھر کو جیپ رکی ہو، مگر اس کا انجن اب بھی گھرا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوڑاتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی، مگر سائیں کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اتنا دبیز نہ ہوتا تو شاید سنائی بھی نہ دیتی۔ پل بھر کو وہ آواز معدوم ہو گئی، مگر کچھ سیکنڈ بعد دوبارہ سنائی دینے لگی اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھری اور مستقل آنے لگی۔ سائیں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمت کا تعین کر کے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ آ پہنچا جہاں خردو جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے جھاڑیوں کے گرد چکر کاٹا، مگر آواز کا ماخذ دکھائی نہیں دیا تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگا۔
کچھ قدم آگے جا کر لگا کہ اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں پر بیٹھتے ہاتھ سے ٹٹول کر آواز کو تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا۔ وہ حیران ہو کر کپڑے کو ٹٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا۔ وہ ٹھٹکا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر مکھنی سا شور مچاتی کپڑے میں اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر جو دیکھا تو اندھیرے میں نظر آتے اس کے قد و خال کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایک بچہ تھا، کسی کتے بلی کا نہیں، انسان کا بچہ۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور تمام مخلوقات میں بس اسے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوتھڑے کی طرح گدھ اور چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے۔ وہ ہکا بکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا، صحیح الدماغ میں 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے ڈھیر میں لا پٹکا تھا، مگر اس پاگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کومل وجود کو کھردری زمین پر لیٹا دے۔ اسے سینے سے چمٹائے وہ اپنے ٹھکانے لوٹ آیا۔ دماغ تو ایک مدت سے معاف ہو چکا تھا اور ہستی کھنڈر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پر ہلچل مچاتے ہوئے ننھے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت نے اس کھنڈر کو بھی زیر زبر کر دیا۔ اس نے سر کو جھکا کر اندھیرے کے نگاہت اوڑے اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑی دماغ کی مشین کے کل پرزوں پر سے گرد جھاڑ کر انہیں کام پر لگا دیا۔ کہیں اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ سردی بھی تو کتنی زیادہ ہے۔ طویل مدت بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک ہی اس کے احساسات بیدار ہو گئے اور وہ ہوا میں پھیلی کھنکی کو محسوس کرنے لگا جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا۔ اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی کسا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا، پر اسے وہ ناکافی محسوس ہوا تو اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اس کے گرد پھیلانے لگا، جس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اتارنے کے لیے بٹن کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ پھر اسے باہوں میں سمیٹ کر چھپاتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو گٹھری بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خود میں سمٹ کر بیٹھا ہے۔ سردی بہت زیادہ سہی، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے کو تو راحت مل جائے گی کہ رونا بند کر دے، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ گئی ہو۔ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر چند منٹ یا شاید گھنٹے بھر پہلے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر چپچپاہٹ کو محسوس کر کے اندازہ لگا چکا تھا کہ پیدائش کے بعد اسے غسل نہیں دیا گیا تھا۔ جس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی، اس سے کہاں بچے کے حلق میں دودھ اتارا ہوگا؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تائید کی۔ ہاں، اسے بھوک ہی لگی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟ دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی۔ اسے ایک راستہ بھی سوجھ گیا۔ مولوی عبدالخالق موٹی سی رضائی اوڑھے آرام سے سو رہے تھے کہ کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ فلانی جی بھی جاگ گئی تھیں۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولیں، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھے انہوں نے چپل پیر میں الجھتے ہوئے کہا، پھر لالٹین اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی، آ رہا ہوں، انہوں نے اونچی آواز میں بول کر تواتر سے دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع دی، جس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور دروازہ اس وقت تک بجتا رہا جب تک کہ انہوں نے کھول نہیں دیا۔ تو ہے؟ لالٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کرتے ہوئے بولے، چل اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر اٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ او جھلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر اسے اپنے ساتھ لے کمرے میں چلے آئے، جس کا اوپری دھڑ بڑھانا تھا اور ایک پوٹلی سی اس نے بازوؤں سے چھپا رکھی تھی۔
کمرے میں آ کر اس نے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دیکھ کر چارپائی کے سرہانے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی مولانی جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ انسان کا، اس نے متانت سے اطلاع دی۔ پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی مولانی جی سے مختلف نہیں تھی۔ جھاڑیوں میں سے۔ سبحان اللہ! مولوی صاحب ایسے لہجے میں بولے جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ان کی کیفیتوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اب رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب اب بھی پریشان تھے مگر بچے کی بھوک کا سن کر بولے، حاجرہ اٹھ، دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب، اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ وہ بھی پتہ چل جائے گا، تو دودھ تو لے آ۔ پر وہ اٹھی نہیں۔ ان کی نظر بچے پر جمی تھی جسے گود میں لیے سائیں چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو ابھی غسل بھی نہیں ہوا۔ مولانی جی کی بات پر مولوی عبدالخالق کا دھیان بچے کی حالت پر گیا اور وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والا ہیجان نہیں تھا۔ پہلے اس کے غسل کا انتظام کر، پھر اس کی بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور باورچی خانے سے بھگونا اٹھا کر صحن میں لگے ہینڈ پمپ کے نیچے رکھا اور ہینڈ پمپ چلا کر یکچا پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر باورچی خانے میں چلے آئے، جہاں مولانی جی مٹی کے چولہے میں آگ لگا چکی تھی۔ بھگونا چولہے پر رکھ کر وہ صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا اور باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پر رکھا پانی بھر چکا تو کپڑے سے پکڑ کر بھگونا اٹھایا۔ وہ صحن میں آ گئے اور دیگچے کا گرم پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی سے کر کے نیم گرم پانی تیار کرنے لگے۔ ادھر مولانی جی چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئیں۔ لا، بچے کو نہلا دوں۔ وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولیں۔ سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں دینے کے بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے جگہ مخصوص تھی۔ وہاں رکھی چوکی پر آ بیٹھا اور بچے کو ران پر لٹا کر رگڑ رگڑ کر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ مولانی جی آ گئیں۔ وہ بچہ انہیں نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اس سے بچہ نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر اس کے پاس آ بیٹھی، جو بچے کے گرد لپٹے کپڑے ہٹا رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر بچے کو پیروں میں لے لیا۔ مولانی جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کر بچے پر انڈیلنے لگیں اور وہ ایک ہاتھ سے بچے کو صاف کرتا دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈ اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ وہ دونوں پورے اطمینان سے اسے غسل دیتے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تو مولوی صاحب نے ایک تولیہ سائیں کے ہاتھوں میں پکڑایا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ مولانی جی اور مولوی کمرے میں آئے تو وہ بچے کو تولیے سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ مولانی جی بولیں تو مولوی عبدالخالق نے کہا، سورج تو نکلنے دے، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ پھر ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، ابھی اس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ بولتے ہوئے وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگیں۔ پھر جب بچے کو گرم چادر میں لپیٹ چکے تو مولوی صاحب سائیں سے بولے، لا، بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں مگر بچے کو سینے میں بینچ لیا۔ مولوی عبدالخالق متبسم لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دے دی ہے یا پھر تو اذان دے دے۔ اس نے ان کی بات سنی اور پھر چپ چاپ بچہ انہیں دے دیا۔ مولانی جی دودھ گرم کرنے چلی گئیں اور مولوی صاحب بچے کے کان میں ذاتِ کبریائی بیان کرتے ہوئے اذان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگے۔ اذان کی ادائیگی کے بعد بچے اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔ مولانی جی دودھ گرم کر کر لائیں۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھا تو اسے تو بچے کو چمچ سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا، وہ اور بھی رونے لگا۔ پھر کئی بار کی ناکام کوششوں کے بعد بچے کے حلق میں دودھ کے چند قطرے چلے ہی گئے۔ پتہ نہیں اس کا پیٹ بھرا کہ نہیں مگر زیادہ دودھ گرا کر اور تھوڑا سا پی کر وہ کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔
وہ سوئے ہوئے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب لگا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے تو بہت آہستگی سے اسے بستر پر لٹا کر اٹھ گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ پھر کسی طرف دیکھے بغیر چلتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ مولوی صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے تو مولانی جی بستر پر بچے کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے اسے تھپک رہی تھی۔ مولوی صاحب دوسری طرف سے چارپائی پر بیٹھ کر بچے کو دیکھنے لگے جو بڑے معصوم انداز میں سو رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں مولوی صاحب، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور اسے کہاں سے مل گیا۔ بتا تو رہا تھا کہ جھاڑیوں سے ملا ہے۔ وہ چپل اتار کر پاؤں اوپر اٹھا کر آرام سے بیٹھے اور رضائی اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے۔ مولانی جی کو ان کا انداز ذرا نہ بھایا۔ جھاڑیوں سے ملا ہے؟ انہوں نے منہ بنایا۔ بھلے بچہ جھاڑیوں میں اگا کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا نا مولوی صاحب تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہ رہتا۔ میں آپ جھاڑیوں سے 2-4 بچے اٹھا لاتی۔ اس پاگل نے ایک بات کیا کہہ دی، آپ تو ایمان لے آئے۔ تم اب بھی اسے پاگل کہہ رہی ہو؟ ان کا اشارہ کچھ دیر پہلے اس کی رویے کی طرف تھا۔ مولانی جی بھی ایک پل کو خاموش ہو گئیں، پھر عاجزی سے بولیں۔ میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو نظر آتا ہے۔ پھر اس کی بات پر واقعی دل نہیں ٹھہرتا۔ کوئی بھلا کیوں اپنا بچہ جھاڑیوں میں پھینکے گا؟ چلیں لڑکی ہوتی تب بھی مان لیتے کہ 1400 سال پہلے کی جہالت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر یہ تو لڑکا ہے۔ تو بہت بھولی ہے حاجرہ، اور میں کوئی بڑا قیاس نہیں کرنا چاہتا، پر اتنا سمجھ لے جس عورت نے بچہ گود سے نکال کر پھینکا وہ اس پر دعویٰ نہیں کرے گی، کر سکتی ہی نہیں، اور جو دعویٰ کرتی ہو وہ اپنا بچہ خود سے جدا نہیں کرے گی۔ اب اور کیا کہوں؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اس کی ماں دکھ میں ہوگی، اس نے کسی سکھ کی خاطر ہی اپنی اولاد خود سے دور کی ہوگی، اور بس اب اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا کہ بات سچ ہوئی تو غیبت ہے، جھوٹ ہوئی تو بہتان اور گناہ دونوں صورتوں میں ہے۔ خود کو سمجھا لے کہ اس کا رزق اس گھر میں لکھا تھا اور یہ اپنا حصہ لینے آیا ہے۔ اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اسے یہاں بھیجا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، اس کے کھیل وہی جانے۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے مولوی عبدالخالق وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسجد سے نکل کر مولوی عبدالخالق تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مولانی جی کو جو دروازے میں کھڑے دیکھا تو ٹٹک کر رک گئے۔ انہیں یاد نہیں آیا کہ 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی مولانی جی نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا ہو۔ حیران ہوتے ہوئے وہ ان کے پاس چلے آئے اور ان کے الجھن بھرے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ آیا ہوا ہے۔ مولانی جی پریشانی سے گویا ہوئیں۔ کون؟ بولتے ہوئے مولوی صاحب نے ان کے اوپر سے اندر گھر میں نظر ڈالی، پھر انہیں سائڈ میں کر کے گھر کے اندر چلے آئے۔ خالی صحن کو دیکھتے ہوئے بیٹھک میں آ گئے۔ بچہ جاگ چکا تھا اور سائیں اسے گود میں لیے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ یک ٹک بچے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دلچسپی سے خالی تھیں اور نہ ہی وہ بچے سے کھیل رہا تھا، مگر بچے کو اس کی موجودگی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے سینے پر مارتا اور کبھی اس کی داڑھی میں الجھا کر کھینچتا، بہت مگن لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سائیں نے مولوی عبدالخالق کی موجودگی کو محسوس کیا یا نہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بھی وہ اہتمام سے بچے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر مولوی عبدالخالق پیچھے کھڑی مولانی سے بولے، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، میں دکان کھولتا ہوں، تم ناشتہ بنا لو، لیکن آج ناشتہ 3 لوگوں کا بنانا ہے۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے روٹین کی بات ہو، اور پھر جا کر دکان کا دروازہ کھولنے لگے۔ مولانی جی 2 کے بعد تیسرا پراٹھا بیل رہی تھی کہ انہوں نے سائیں کو کمرے سے نکل کر باہر جاتے دیکھا اور وہ جھنجھلاتے ہوئے پراٹھا لپیٹنے لگیں۔ جنگل میں لگی آگ کی طرح گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے جو اب مولوی صاحب کے گھر میں پل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چہ مغویاں ہونے لگیں۔ مولوی صاحب کا بہت احترام تھا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ اسی شام کی بیٹھک میں یہ ذکر چل نکلا۔ ایک بات سنیے مولوی صاحب، پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی، پر سارے پنڈ میں شور مچا ہے کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ جھوٹ سنا ہے؟ جبار عرف جیرے کی بات پر مولوی عبدالخالق نے کہا، وہ کسی کا بچہ نہیں اٹھا لایا، بلکہ بچے کے والی وارث خود بچے کو اس کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن بچہ ہے کس کا؟ ایک اور نے کہا، دیکھ نیاز محمد، ہمیں تو اس نگہبانی کا فرض سونپا گیا ہے، سو ہم کر رہے ہیں، باقی کی باتیں تو اللہ جانے۔ انہوں نے متانت سے جواب دیا، مگر مولانی جی ضد ہوئی جا رہی تھیں۔
عقل کی بات کر زینب، جس نے رات کے اندھیرے میں بچہ ویرانے میں پھینک دیا، کہاں سے ڈھونڈے گا اس بچے کو؟ ان کی بات پر زینب بولی، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب، تو واقعی کم عقل ہے، ایک دوسری عورت بولی۔ اگر لینے ہی آنا تھا تو کوئی چھوڑ کے کیوں جاتا؟ لیکن مولانی جی، معاملہ تو مشکوک ہے، کوئی کیوں اپنا بچہ پھینکے گا، وہ بھی اتنے سوہنے منڈے کو؟ میرے والے نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کر لیے، اب کہتا ہے چوتھا کرے گا، بھلا کوئی وارث کو بھی پھینک کر جاتا ہے؟ کیا کہوں سیدہ، بات تو میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو، اس نے کہہ کر ٹاپک ہی ختم کر دیا۔ صحن میں چارپائی بچھا کر بیٹھی عورتیں دھوپ سینکتے ہوئے اپنے اندازے لگا رہی ہیں، جبکہ وہ جس کی ذات سوالیہ بنی ہوئی تھی، سائن کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر گئی تھی اور مولوی عبدالخالق کا گھر بچوں سے بھر گیا تھا۔ برابر برابر 2 دُریاں بچھی تھیں، ایک دُری پر بیٹھے بچے ہاتھوں میں لہک لہک کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور دوسری دُری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق لے کر یاد کر چکے تھے اور اب اپنے اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ سائن نے آج پہلی بار مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کے یوں اپنے ہاتھ ہلاتا جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا، روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائن دروازے پر آ کر رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ ایک بچے کو حساب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی عبدالخالق نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سائن پر نظر پڑتے ہی بشاشت سے بولے، او جھلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پر تیرے نام کے تعویذ گڑے ہیں، سیدھا اندر چلا آ۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور مولوی عبدالخالق کے ساتھ دھوڑی پر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے پوچھا، کاکے سے ملنے آیا ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے بے ساختہ کہا، پھر آوازیں دینے لگے، ہاجرہ، او ہاجرہ، کھانا لاؤ بھائی۔ لیکن ایک منٹ، انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے، کھانا تو ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اسے کچھ بتانے کے بجائے وہ ایک اشارے سے بچے کو پاس بلانے لگے۔ ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہہ کر اپنا تام جھام اٹھا کر چلا آئے۔ جبار کون؟ جیرا نائی۔ بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام بگاڑنے سے باز نہ آنا۔ ہاں بھائی، جا کر جیرے نائی سے کہو میں نے بلایا ہے۔ اور بچہ ان کے کلسنے پر محظوظ ہوتا باہر بھاگ گیا۔ اسے بھیج کر مولوی عبدالخالق سائن کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانے لگے۔ سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر ہی سے سلام جھاڑا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا۔ اس نے اپنے کندھے سے لٹکے لکڑی کے صندوق کو تھپکا، پر آپ کے بال تو جمعے کو ہی تراشے تھے اور خط بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کی بات پر مسکرا کر مولوی صاحب نے سائن کی طرف اشارہ کر کے کہا، تیری ضرورت مجھے نہیں اسے ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ جبار پھرتی سے اپنا سامان نکال کر میز پر رکھتا جا رہا تھا۔ سائن کی جی میں جانے کیا آئی کہ آئینہ اٹھا کر اس میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جسے مدت سے دھویا نہیں گیا تھا، بڑھے بالوں اور تراشیدہ داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اسے جیسے خود بھی اپنی پراگندہ حالی پر یقین نہیں آیا۔ داڑھی کے چپچپاتے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اصلی روپ کو یاد کرنا چاہا،
پر حیرت کی بات ہے کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آئی، اور آتی بھی کیسے؟ آئینے میں نظر آتا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس میں سے پرانے نقوش ڈھونڈ پانا مشکل ہوتا۔ جبان نے اس کے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اسے مدت سے سر نہیں دھویا تھا اور نہ بالوں میں تیل لگایا تھا، سو اب ان کی حالت جھاڑ جھنکار جیسی ہو رہی تھی، جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا۔ پر جبار اپنے کام کا کاریگر تھا۔ وقت پر دقت ہوئی، پر اس نے بالوں کو تراش خراش کی حد تک صحیح حالت دے دی تھی، پھر اس کے داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جبار اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ اب بھی اسے انجان ہی لگا۔ بنا کچھ سوچے اس نے شیونگ کے لیے جھاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر استرا لے کر شیو کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے کو بلیڈ کی رگڑ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ ہی مارا تھا کہ چہرے پر کٹ پڑ گیا، مگر اس نے شیونگ روک کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی حرکات اور سکنات سنجیدہ سی تھیں، جیسے وہ اپنی پرانی عادتوں کو یاد کر رہا ہو۔ وہ آرام سے شیو کرتا رہا، مگر اب اس کے انداز میں تیزی تھی۔ داڑھی ہٹا کر اس نے تولیے سے جھاگ منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ اب اس کے چہرے میں کچھ اجنبی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اس نے پھر آئینہ دیکھا۔ اب کہ اسے اپنا چہرہ شناسا سا لگا۔ اب کچھ بات بنی ہے۔ اپنی ٹھوڑی کو مسلتے ہوئے اس نے سوچا، یہ کپڑے لے اور جا کر نہا لے۔ ویسے میرا ناپ تجھے چھوٹا ہوگا، مگر جو چھیترے تو نے پہن رکھے ہیں ان سے بہرحال بہتر ہیں۔ ابھی ان سے ہی کام چلا لے، کل تیرے 2 جوڑوں کو کپڑا خرید کر درزی کو سلنے کے لیے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ہاتھ پہ اپنے ایک شلوار قمیض لیے اس سے کہہ رہے تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے، پھر رسی سے تولیہ اٹھا کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ اتنی دیر تک نہایا کہ مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھا کر آ گئے، مگر جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا غسل خانے سے برآمد ہوا تو دونوں میاں بیوی خوشگوار حیرت میں گھرے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بال جو مٹیالے رنگ کے لگا کرتے تھے، ان کی سیاہ رنگت کئی بار صابن سے دھل کر نکھر آئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں کی مقناطیسیت تو وہی تھی، لیکن اب ان میں وحشت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، مگر ویرانی جوں کی توں تھیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح لگ رہے تھے۔ رنگ شاید یوں بھی قدرے سانولا ہو رہا ہوگا، مگر اب جھلس کر گہرا ہو گیا تھا۔ گالوں کا ڈھیلا ماس بتا رہا تھا کہ یہ چہرہ کبھی پرگوشت تھا۔ عنابی رنگت کے ہونٹ جو سختی سے بھنچے رہتے تھے، اس وقت نرمی سے بند تھے، جن سے چہرے کا تاثر ہی بدل گیا تھا۔ وحشت اور دیوانگی کی جگہ سنجیدگی اور متانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی قد و قامت تو نظر آتی تھی، مگر شانوں کی چوڑائی اب زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا، لیکن اب اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے کپڑے اس کے لمبے قد پر کافی چھوٹے تھے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر جا رہی تھی اور قمیض گھٹنوں سے اوپر۔ اس پر مضحکہ یہ کہ کمزوری کی حد تک دبلا ہونے کے باوجود قمیض اس کے چوڑے سینے پر پھنسی ہوئی لگ رہی تھی، مگر جس نے اسے دیوانگی کی عالم میں دیکھا ہو، اس کے لیے اس کی بدلی ہوئی حالت واقعی خوشگوار تھی۔ سائیں کی تو حالت ہی بدل گئی ہے مولوی صاحب، دیکھیں ذرا کیسا سونا روپ نکلا ہے۔ مولانی جی کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولے، یہ سائیں نہیں ہے ہاجرہ، اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ۔ کیوں عبداللہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، پر ان کے استفسار پر نظر چرا کر گیلا تولیہ رسی پر پھیلانے لگا۔ مولوی صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ نہ مان، تیرے نہ ماننے سے اس کی بزرگی اور تیری بندگی میں فرق نہیں آئے گا۔ پر وہ انجان سا بنا انگلیوں کی مدد سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ مولانی جی نے دیکھا تو بولی، ادھر آ میرے پاس، میں بال بنا دیتی ہوں، اور اٹھ کر دیوار گیل الماری سے کنگھا پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اس نے صحن میں پڑی پیڑھی اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی جس پر مولانی جی بیٹھی تھیں، اور اس پر بیٹھ کر ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ مولوی صاحب کی مسکراتی نظریں اس پر ٹکی تھیں جو نگاہیں نیچے کیے کسی بھی طرف سے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ مولانی جی اس کے بال بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھیں، دینے والے نے کتنی پیاری صورت دی ہے، پر تو ہے کہ خواہ مخواہ بگاڑ رکھی تھی۔ اب نہ وہ حالت بنانا۔ مجھے نہیں پتا تجھ پر کیا بیتی ہے، تیرے زخم
ادھر نہ جائیں اس لیے پوچھوں گی بھی نہیں، لیکن ایک بات کہوں گی کہ اگر آج بیتے ہوئے کل کا ماتم منایا جائے تو اس کی نحوست کے سائے آنے والے کل پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ جو ہوا اگر اسے بھول نہیں سکتا تو یاد کرنا بھی چھوڑ دے، لے تیرے بال بھی بن گئے۔ اس کے بال بن چکے تو انہوں نے کہا۔ تبھی اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اندر چارپائی پر سو رہا تھا اور جاگنے پر خود کو اکیلا پا کر رونے لگا تھا۔ کاکا جاگ گیا ہے، میں ذرا اسے دیکھ لوں۔ خود کلامی کرتی وہ اٹھنے لگی تو اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے کہا، آپ رہنے دیجیے، میں دیکھتا ہوں۔ حلیہ کیا سنورا، اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی سنور گیا تھا۔ شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کرانے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں نے گود میں لے لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان سا ہو گیا، لمس جانا پہچانا ہے پر چہرہ اجنبی۔ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو ٹپ ٹپاتا وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا تو ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ آ کر کھانا کھا لو۔ کچھ دیر بعد مولانی جی نے دروازے پر آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر بولی، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس کے فیڈر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا، کہیں سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئیں تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باورچی خانے میں آ گیا۔ مولوی صاحب کھانا ختم کرنے کے ساتھ اٹھ گئے۔ اچھا حاجرہ، میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ اور تو سن عبداللہ، کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا، بہت ہو گئی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر پر بیٹھ، اس کے لیے بھی بستر بچھا دینا۔ وہ عبداللہ سے کہہ کر آخر میں مولانی جی سے بولے تھے۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ بچے کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما کر کمرے کی طرف دیکھتا اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے مولانی جی کو دیکھا اور بولے، رب سونے کی یہی بات تو سب سے سونی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اسے 2 گنا دیتا ہے۔ اب دیکھ، اس سے 1 پتر مانگا کرتی تھی، اس نے 2 دے دیے ہیں، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاہ پورے کر، لیکن یاد رکھنا جس نے دیے ہیں وہ لے بھی لے گا۔ بے شک مولوی صاحب، پر ابھی تو میرا آنگن بھر گیا ہے، مجھے اس پر خوش ہو لینے دیں، پر شکر کرنا مت بھولنا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ نہیں بھولوں گی، مولانی جی نے یقین دلایا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اوکے، بائے بائے۔